سر ڈکی بھائی جیل سے رہا ہو چکے ہیں. ایک ویڈیو میسیج انہوں نے تمام اپنے ہم کہہ سکتے ہیں فالوورز اور نان فالوورز کے لیے جاری کیا ہے. اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ کی پریڈکشن میں اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی. میں یہی آپ کہنے نے لگا تھا. پریڈکشن کی تھی کہ جب بھی وہ باہر آئیں گے, ریلیز ہوں گے, تو وہ جو بھی ڈسکس کریں گے یا شیئر کریں گے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا اور کافی تہلکہ مچا دینے والا ہو سکتا ہے. بالکل بشرا, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے خود ہی یہ بات کر دی کہ جب ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تو میں نے کہا تھا جب وہ ان کے اوپر بڑا تشدد ہوا ہے, جی ٹھیک ہے, اور میں نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی ڈکی جب آتے ہیں کورٹ میں, ان کو لایا جاتا ہے NCCI کی کسٹڈی میں, تو وہاں پہ اکثر آتے ہیں نا جو ملزم, تو وہ باتیں کرتے ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں, لیکن یہ ڈکی بالکل خاموش آتا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک کرب نظر آتا تھا. میں نے آپ کو یہ کہا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو بڑا شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. جب یہ رہا ہوگا بڑے خوفناک انکشافات کرے گا, اور وہ اس نے اپنے ایک وی لاگ میں, ریکارڈڈ وی لاگ میں اس نے وہ ان انکشافات کا اظہار کیا اور براہ راست اس نے الزامات لگائے. ٹھیک ہے, بتائیے. یہ سارا چکر جو ہوا ہے نا, یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں, میں جو سمجھا ہوں, جو میرے پاس پہلے انفارمیشن تھی, ہم بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم انفارمیشن دیتے ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے باوجود, ٹھیک ہے نا, تو وہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور ویسے بھی ان کی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ, لیکن انفارمیشن ہم دے دیتے ہیں. یہ جو بگ بردر کی بات ہو رہی ہے نا, ڈکی بھائی نے ایک انسان دوست ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کے رکھوالے ہیں, ان کو ایک بگ بردر کا نام دیا ہے. اب یہ آگے دیکھیے گا کہ اکثر لوگ باقی ڈکی بھائی کے نیوز کے علاوہ بھی بگ بردر کا ذکر ہوا کرے گا. اب قصہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ یہ دیکھیں, ڈکی 17 اگست کو رواں سال 2025 میں ہی اپنی وائف کے ساتھ ملیشیا جانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے. اس کو روک لیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ذرا آپ سائڈ پر آئیں. تمام راحل نکلتا ہے, ڈپارچر کرا لیتا ہے, اپنا لگیج جو ہوتا ہے وہ جمع کروا دیتا ہے, ہر چیز. تو جو فائنلی ایک ٹچ ہوتا ہے یہاں پہ, وہ ویزا شیزا دیکھا جاتا ہے, پھر جہاز کی طرف جانے دیا جاتا ہے, یا اس ویٹنگ ایریا میں جانے دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہوتا. تو وہاں پہ اس کو روک لیا, اسے کوشچن کیا, جی آپ کے پر کوئی مقدمہ ہے, آپ کو NCCI کے کوئی معاملات؟ تو اس نے کہا نہیں, آپ ذرا رک جائیں, آپ سائڈ پر آ جائیں. وہاں پہ اس کو, اس کی وائف کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے اگر جانا چلی جائیں, ان کو یہ نہیں ابھی جائیں گے. تو اروپ جتوئی جو ڈکی بھائی کی وائف ہیں, انہوں نے کہا میں ان کے بغیر تو نہیں جاؤں گی. خیر ڈکی کے بقول اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایزیلی نارمل تھے, ہم نے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت کر رہے تھے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب انہیں کہا جاتا ہے چلیں آپ, اس کو یہ وہم و گمان میں بھی تھا کہ اس کے ساتھ ایسے ہوگا. اس کو باہر جاتے ہیں, NCCI کی گاڑی آتی ہے, اس کو ہتھڑیاں لگاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. ڈکی بھائی کو جوا ایپس جو ہے اس کی پروموشن کے الزام میں, منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو بات آتی ہے, سب میرا خیال ہے اس کے جو ڈکی بھائی کے جو سبسکرائبر ہیں 9 ملین پلس ہیں. کل جب یہ ویڈیو شام کو انہوں نے اپلوڈ کی تھی تو ان کے جو سبسکرائبر تھے 9.3 سم تھنگ تھے, ٹھیک ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں اس کے جو سبسکرائبر اس وقت ہیں 9.4 سم تھنگ ہو چکے ہوئے ہیں, مطلب انکریز ہو 1.5-2 لاکھ ایک دن کے اندر. ٹھیک. اور ریکارڈ ویڈیو وہ دیکھی گئی ہے 8 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے ملین. اتنی ویڈیو کسی پریس کانفرنس کی, کسی سرکاری, کسی سیاسی, ڈکی بھائی کی دیکھی. ہم یہاں پہ ڈکی بھائی کی ترجمانی نہیں کر رہے, لیکن بات یہ کر رہے ہیں کہ ڈکی کو جس جرم میں رکھا گیا تھا, بڑی دیر ہوگی کرائم رپورٹنگ ہمیں کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے, وہ تھی ایک جوا ایپ کے حوالے سے. تو اس کی مطلب ایک کوسچن مارک ہے ہمارے سسٹم کے اوپر. مطلب میں سسٹم کو اور اداروں کو میں نہیں برا کہوں گا, کیوں کہ ادارے برے نہیں ہیں. اداروں کے اندر کوئی اگر چند لوگ جن کو ہم اکثر کالی بھیڑوں کا نام دیتے ہیں, اگر وہ ہوں, ان کی وجہ سے ادارے بدنام ضرور ہوتے ہیں. اچھا, میں یہاں پر نا ڈکی بھائی کی کوئی
ترجمانی نہیں کر رہا یا پھر ان کی کوئی صفائی پیش نہیں کر رہا. اس سے جو قصور ہوا, جو اس سے جرم ہوا, اس نے خود بھی اقرار بھی کیا. اس نے کہا جی میں شرمندہ بھی ہوں. ایک یوٹیوبر, ایک جرنلسٹ نے اس سے ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس سے بات کی, تو وہ بات کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر تشدد ہوا, ہمیں پتہ چلا, ذرائع نے بتایا. تو اس کے جو الزامات ہیں اسے مطلب کلیئر لگائے ہیں, اور یہ چیزیں ہمیں پہلے ہی پتہ چل گئی تھی جب عروب جتوئی کا ایف آئی آر درج ہوئی تھی. تمہیں یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے میں جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کی پہلے انویسٹیگیشن ہوتی, ایسے نہیں درج ہوتی, باقاعدہ پوری انویسٹیگیشن. جیسے آپ کے فوجداری اگر مقدمہ درج ہو یہاں پہ کسی کرائم کا, تو وہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں تعین کیا جاتا ہے ملزم کے قصور کا, اس کا کون کون ملزم ہے, کوئی نامزدگیاں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایف آئی اے کے اندر مکمل وہ والی تفتیش جو ایف آئی آر کے باہر ہوتی ہے عام سول میٹر میں, یہ فوجداری میٹر میں, اور ادھر ایف آئی اے کے جو میٹرز میں, اس کی مکمل تفصیلی انکوائری ہوتی ہے, اس کو کہیں گے انکوائری. تو وہ ساری انکوائری کی گئی, اور وہ کیسے کی گئی, بگ بردرز نے ان کو پہلے اٹھایا. اور یہ اچانک آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی یہ باتیں ہوئی, این سی سی آئی کے افسران غائب ہیں غائب ہیں غائب ہیں غائب ہیں غائب ہیں, اور ایک دم پھر سامنے آئے تو ایک ایف آئی آر کی صورت میں آئے. اس ایف آئی آر کے اندر وہ ایف آئی آر کا مضمون ایسا تھا کہ وہ بنائی ہوئی تھی اس کے عروب جتوئی کی طرف, جس میں بتایا گیا تھا عروب جتوئی کو ریلیف دینے کے لیے 60 لاکھ روپے, اور کیا کہتے ہیں ڈکی بھائی کو جوڈیشل کرنے کے لیے, جیل بھجوانے کے لیے, کیونکہ اس کے ریمانڈ پر ریمانڈ 23 دن تک ریمانڈ چلا تھا اس کا اس والے کیس میں. اور یہ وہ کیس ہے جس ایپ کا, اس ایپ کا پی سی ایل, مطلب وہ پی سی ایل کی بھی اسپانسر تھی, اور کئی ٹیموں کے یہاں پر اس کا وہ لوگو بھی لگا ہوا تھا, اور پتہ نہیں شاید اب بھی وہ چل رہی ہو. اس جیسی سینکڑوں درجنوں ایپس اس وقت بھی ہمارے موبائلز پہ چل رہی ہیں. آپ فیس بک کھولیں تب, آپ انسٹا کھولیں تب, آپ ٹک ٹاک کھول لیں, کوئی آپ 1-2 ریل دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر سامنے آ جائے گی. یوٹیوب کی کوئی ریلز دیکھ رہے ہیں یا شارٹس دیکھ رہے ہیں, سامنے وہ آ جائے گی. اور اس وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو تھے ماڈلز استعمال کرتے تھے, ٹھیک ہے, اب وہ اے آئی بیس ماڈل بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو قصور تھا نا اس کا, میرا نہیں خیال کہ وہ ڈکی نے وہ جان بوجھ کے, اس کو یہ پتا ہوتا کہ یہ ایپس جو ہیں غیر قانونی, تو میرا خیال ہے وہ کبھی ایسا کنٹینٹ نہ بناتا. ایون کہ رجب بٹ بھی, ان دونوں کا کٹی بھی ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر. ویڈیو میسج کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو میسج کے حوالے سے میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جو اس کی بات, جو ڈکی کا جرم تھا, اس کے اوپر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ریمانڈ پر ریمانڈ دیا جا رہا ہے, ریمانڈ پر ریمانڈ دیا جا رہا ہے. جب وہ کٹا کھلا, جو کٹا بندھا ہوا تھا وہ عروج جتوئی کی اپلیکیشن پر, اور میں یہاں پہ عروج جتوئی کو ایک بطور وائف, ایک بطور بیوی, میں اس کو سلوٹ کروں گا. اس باکردار لڑکی نے جیسے اپنے شوہر کا دفاع کیا, اس کے لیے جس طریقے سے اس معاشرے سے, اس سسٹم سے, ہمارے میڈیا سے جیسے وہ کھڑی رہی, اور کیا کیا چیزیں نہیں اس نے برداشت کی, یہ وہی بتائے گی. اگر کسی دن اس نے اس طرح کا کوئی ویلاگ کیا جی, تو وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن انکشافات ہوں گے, اس سے بھی زیادہ. تو یہ اب ہم لوگوں نے سن لی ہوگی, میں نے بتایا جتنے زیادہ لوگوں نے سن لیا, ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو یہ ابھی بہت کم بتایا اس نے, ڈکی نے ابھی بہت سارے خوفناک انکشافات جس کو سن کے لوگ پریشان ہو جائیں. نہ صرف جو این سی سی آئی کی اس وقت بیٹھی ہوئی قیادت ہے وہ پریشان ہو جائے, مطلب وہ اس کو دیکھیں, اس بندے کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس لیول کا اتنا بڑا آفیسر, مطلب ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے ایف آئی اے ایڈیشنل, وہ کسی ملزم کی فنانشل کرائم کے اندر اس طریقے سے اس کو تشدد کرتا ہو, میں نے نہیں سنا کبھی. جیسے کہ اس کو تشدد کیا اور اس لیول کے آفیسر نے کیا. اکثر میں نے دیکھا ہے, ویسے پولیس کی بھی میں نے انویسٹیگیشن دیکھی ہے, تو ایس پی, ایون کہ اے ایس پی بھی نہیں تشدد کرتا, نہ کہ کوئی ایسا کوئی غلیظ ملزم ہو اس کے اوپر تشدد کیا جائے پولیس کے اندر. لیکن فنانشیل میٹر کے اندر اس طریقے سے
ہراس نہیں کیا جاتا.